العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کلمہ اللہ کے سلسلے میں لغت کے اعتبار سے امام بیضاوی کلام کر رہے ہیں. اس کلام میں امام بیضاوی نے لفظ اللہ کے اشتقاق کے سلسلے میں 4 مذاہب ذکر کیے. لفظ اللہ کے سلسلے میں پہلا مذہب یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ یہ مشتق ہے. دوسرا مذہب امام بیضاوی نے ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے. تیسرا مسلک امام بیضاوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو مشتق ہے، البتہ استعمال کے اعتبار سے یہ عالم ہو گیا. یعنی پہلے دونوں مسلک کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور چوتھا قول یہ بیان کی ہے کہ لفظ اللہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس طرح سے امام بیضاوی نے لفظ اللہ پر باعتبار لغت اور باعتبار اصل کے 4 مذاہب کو ذکر کیا، جس میں مذہب ثالث کو راجح قرار دیا کہ لفظ اللہ کو مشتق مانا جاوے باعتبار اصل کے، اور اسے عالم مانا جاوے باعتبار استعمال کے. جب اشتقاق کی بحث شروع کی تو اس اشتقاق کی بحث میں مصنف نے لفظ اللہ کے سلسلے میں بیان کیا کہ لفظ اللہ سب سے پہلے کہ لفظ اللہ یہ 7 اقسام میں سے کیا ہے. تو اس سلسلے میں مصنف نے 3 مسلک ذکر کیے. مسلک کے اول یہ ہے کہ لفظ اللہ 7 اقسام میں سے محموز ہے، محموز الفا. دوسرا مسلک یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ 7 اقسام میں سے مثال ہے، ولاہن، مثال واوی. اور تیسرا قول یہ ذکر کیا کہ لفظ اللہ 7 اقسام میں سے اجوف ہے، اور اس کی اصل ہے لاہن. ان 3 کو ذکر کرنے کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ اگر پہلے قول کو مانا جائے یعنی اسے محموز الفا قرار دیا جائے تو پھر اس میں 2 مسلک ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ باب فتح یفتح سے، علماء صرفیین نے بعد میں کہا یہ باب فتح یفتح سے، عبادہ یعبد عبادت کرنا،
دوسرا مسلک صرف کے اعتبار سے یہ بیان کیا کہ یہ باب سمیع یسمع سے، باب سمیع یسمع سے، جب باب سمیع یسمع سے بیان کیا تو پھر بیان کیا کہ جن لوگوں نے اس کو باب سمیع سے مانا ہے تو باب سمیع کے ماننے والوں کے نزدیک معنی کے اعتبار سے اس میں چار چیزیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باب سمیع سے ہے الہ یألہ، جس کے معنی آتے ہیں سرگرداں اور حیران ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ یہ الہ سے ہے، البتہ الہ کے ساتھ الہ صلہ ہے، الہت الیہ یا الہت الہ، جس کے معنی ہے سکون حاصل کرنا، پناہ میں آنا، لجأ اور سکن۔ اور تیسرا مسلک یہ ہے کہ یہ الہ سے باب سمیع ہی سے ہے، البتہ الہ الی فلان ای تفاجأ، یعنی ناگہانی کسی مصیبت کے آنے پر کسی کے رحم و کرم میں چلا جانا۔ اور چوتھا مسئلہ بیان کیا کہ باب الہ سے ہے مگر یہ الہ الفصیل سے مشتق ہے، الہ الفصیل سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں چھوٹے جانور کا اپنی ماں کے گود میں بیٹھ جانا، یا اپنی ماں کی پناہ میں چلا جانا، یا اپنی ماں کے پاس آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ یہاں پر جو ہماری کتاب میں اس وقت چل رہا ہے وہ یہی موضوع چل رہا ہے، اسی لیے مصنف نے بیان کیا وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ أَلِهَا من الہ، پہلا جو ہے یہ باب فتح سے، من الہ۔ اب جب الہ سے ہے تو اس کے مصدر کتنے آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں الہۃ وَأُلُوہۃ وَأُلُوہیۃ، یہ سارے مصدر ہے بمعنی عبدہ، بمعنی عبدہ، عبدہ کے معنی میں۔ وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ وَقِيلَ، اس سلسلے میں تفصیل سے کلام ہو گیا۔ وقیل من الہ، اب یہ باب سمیع سے، پھر الہ سے ہے تو جیسا کہ چار مسلک بیان کیے تو مصنف فرماتے ہیں اذا تحیر، لأن العقول تتحیر فی معرفته، کہ الہ سے باب سمیع سے ضرور ہے مگر تحیر کے معنی میں، معنی اس کا تحیرہ ہے اس لیے کہ اس کے فہم و ادراک کے سلسلے میں انسانوں کی عقلیں محو حیرت ہے، اس وجہ سے اسے تحیرہ سے مانا۔ دوسرا مسلک او الہت الی فلان ای سکنت الیہ، کہ الہت الی یعنی الی صلے کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ عربی زبان میں فعل کے بعد جن حروف جارہ کو لایا جاتا ہے تو انہیں صلات کہا جاتا ہے، کبھی با آتا ہے، کبھی الا آتا ہے، کبھی من آتا ہے، کبھی عن آتا ہے، اور اس کے آنے سے معانی میں انقلاب واقع ہوتا ہے، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، پورا معنی بدل جاتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم کے معنی رغب عن اعراض کرنا، اور رغب فی کسی کی طرف مرغوب ہونا۔ تو جیسے ضرب، ضرب کے معنی مارنا، ضرب بھی، اور ضرب علی اس کے معنی آتے ہیں سہارا لینا اور ٹیک لگانا، تو صلات کے بدلنے سے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جایا کرتے ہیں۔ تو مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو بعض حضرات نے الہت الی فلان ای سکنت الیہ سے مانا ہے کہ میں فلاں کی پناہ میں چلا گیا، اس کی پناہ میں جا کر سکون اختیار کر لیا، اسی لیے بعض حضرات نے سکنت کے بجائے لجأت کہا ہے۔
کسی کی پناہ میں چلا جانا. باب سمیعہ سے معنی دوسرا معنی تیسرا معنی اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کہا لأن القلوب تطمئن بذکرہ، کہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأن القلوب تطمئن بذکرہ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں اور سکون اختیار کر لیتے ہیں. والارواح تسکن الی معرفتہ، اور اس کی معرفت کے ذریعے سے روحوں کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو بندے کے دل و دماغ میں جو حیرانی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ دنیا کے اندر میں ڈپریشن اور پریشانی میں کون رہتے ہیں؟ فلاسفہ اور سائنسداں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ خواہ مخواہ کی بحث کے اندر میں کہ دنیا کیسے بنی، کس نے بنائی، کیسے چلتا ہے، بنانے والا کون ہے، کیسا ہے، تو زبردستی وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اور مومن مطمئن رہتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور تھانوی فرماتے ہیں جنۃ فی الدنیا وجنۃ فی الآخرہ. جنۃ فی الدنیا ای طمأنینۃ القلب، وجنۃ فی الآخرہ ای جنۃ فی الآخرہ. تو فرماتے ہیں والارواح تسکن الی معرفتہ، تو اللہ کی معرفت سے چونکہ روح کو سکون حاصل ہوتا ہے، کہا اس وجہ سے اسے مانا گیا. اس کے بعد بیان کرتے ہیں او من علیہا، باب سمیعہ سے ہے تیسرا قول، اذا فزع من امر نزل علیہ، کہ کوئی اچانک حادثہ پیش آئے اور جائے پناہ کو اختیار کرنا چاہے، کوئی پناہ مانگنا چاہے، تو کہا اس سے مانا ہے تیسرا قول. اور چوتھا وَآلَهَهُ غَيْرَهُ أَجَارَهُ اِذِ الْعَائِضُ يَفْضَعُ إِلَيْهِ، نہیں یہ اسی قول کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. وَآلَهَهُ غَيْرَهُ أَجَارَهُ اِذِ الْعَائِضُ يَفْضَعُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُهُ حَقِيقَةً أَوْ بِزَعْمِهِ. اور کہا کہ الہ اور معبود کو بھی الہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب اس پر اچانک کوئی حادثہ اور پریشانی پیش آتی ہے تو وہ کسی جائے پناہ کو اختیار کرتا ہے، یفزع الیہ، تاکہ وہاں جا کر اسے پناہ ملے. وَهُوَ يُجِيرُهُ، اور جسے وہ الہ مانتا ہے وہ اسے پناہ دیتا ہے. او بزعمہ، حقیقتاً او بزعمہ، یا تو وہ پناہ جس سے اس کو پناہ ملتی ہے وہ حقیقتاً پناہ ہوتی ہے، جیسے مومن کا اللہ کی پناہ میں چلا جانا حقیقتاً اس کو پناہ حاصل ہوتی ہے. او بزعمہ، یا کوئی باطل عقیدے کا ماننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو مانتا ہے، مگر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اگر کہ اس کو پناہ نہیں ملتی مگر بزعمہ ہی پناہ ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کر لیا کہ اسے پناہ مل گئی، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں، تو مشاکلتاً ہوتا ہے، صرف ظاہری طور پر. تو اس لیے الہ کا لفظ یہ معبود باطل اور معبود برحق دونوں پر بولا جاتا ہے. معبود حق کے اوپر بولا جاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور معبود باطل پر بولا جاتا ہے زعم باطل اور زعم کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں حقیقتاً او بزعمہ. اور اس کے بعد مصنف نے اس سلسلے میں چوتھا قول بیان کیا، اور الہ کے سلسلے میں یعنی اگر باب سمیعہ سے مانے تو چوتھا، اور اگر باب سمیعہ اور فتحات دونوں سے مانتے ہیں تو اس صورت میں پانچواں قول. من الہ الفصیل اذا ولع بامہ، کہ یا تو یہ مشتق ہے الہ الفصیل سے. الفصیل کہتے ہیں بچھڑے کو، گائے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے اسے فصیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کا نام فصیل رکھا گیا. او من الہ الفصیل سے مشتق ہے اذا ولع بامہ، جب وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. ولع کے معنی لپکنا، تو جب وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے تو بندہ بھی کس کی طرف لپکتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی طرف لپکتا ہے. لہذا اس مناسبت سے اللہ رب العزت کے لیے اس لفظ کو الہ ہی سے گویا کہ لفظ اللہ کو بنایا گیا. او من الہ الفصیل اذا ولع بامہ. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کریں. اذ العباد یولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، اس لیے کہ مصائب کے موقع پر، شدائد شدیدتن کی جمع ہے،
اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے ویسے معنی تو آتے ہیں صرف سختی کے، لیکن شدائد کا استعمال جمع کے ساتھ عام طور پر یہ مصائب کبرا، بڑی مصیبتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ شدائد نوازل ہے، شدائد ہے، مصیبت کو بھی کہتے ہیں، قضایا ہے، بڑے واقعات اور بڑے حادثات کو بھی کہتے ہیں، حوادث ہے۔ تو یہ سب لفظ کے لغت کے کچھ معنی ہیں، لیکن استعمال کے اعتبار سے مصائب کبرا کے اوپر اس کا، اور مسائل کبرا اور مشاکل کبرا دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، شدائد کا بھی، نوازل کا بھی، حوادث کا بھی اور قضایا کا بھی۔ اسی لیے مسائل جدیدہ پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں النوازل الفقہیہ، کبھی وہ کہتے ہیں القضایا الفکریہ یا القضایا الفقہیہ۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی متقدمین نے اس کا نام رکھا تھا الحوادث۔ تو انہی چیزوں کو اذ العباد یولعون بالتضرع الیہ، کہ بندے یہ اسی کی طرف لپکتے ہیں تضرع کرتے ہوئے، شدائد پریشانی کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر۔ یہاں تک کہ بیان کیا مسلک اول کو، یعنی جب اس کو باب الہن کو یا تو فتح سے مانا جاوے یا سمیعا سے مانا جاوے، تو اس میں جو 5 قول ہے ان 5 اقوال کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ مصنف اب یہاں سے فارغ ہوئے محموز اس کو اگر مانا جاوے تو محموز ماننے کی صورت میں اس سلسلے میں لغویین اور ائمہ عرب کے کتنے مسالک ہیں، ان تمام مسالک کو مصنف نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں او من ولہا، اب بیان کر رہے ہیں مثال واوی، کہ یا تو یہ مثال واوی ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہفتہ اقسام میں سے مثال ہوتا ہے، یعنی حرف علت اگر فا کلمے کی جگہ پر واقع ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثال کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ من ولہا اذا تحیر وتخبط عقلہ، کہا اس کے معنی بھی ہے حیران ہونا اور عقل کا زوال، زائل ہونے کے قریب قریب پہنچ جانا۔ تخبط یتخبطہ الشیطان من المس، کیا مطلب؟ کہ انسان پاگل نہیں ہوتا ہے مگر پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ذہن و دماغ پر اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ بوجھ اس کے برداشت کے باہر نہیں ہوتا، لیکن برداشت کے باہر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر بوجھ سے عقل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان احمق بن جاتا ہے، اور اگر عقل کام کرے مگر جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کرے تو پھر یہ ہے تخبط، کیا عقل تو کام کرتی ہے مگر جیسا اسے کام کرنا چاہیے ویسا نہیں۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ اتنی عظیم ہے کہ انسان بہت زیادہ اگر اس میں تفکر و تدبر کرے تو انسان کی عقل کے فیوز بھی اڑ جاتے، یعنی اس کی عقل کام کرنا بھی چھوڑ دے۔ کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ نہیں، عقل کام کرنا چھوڑ دے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان اچھائی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاوے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے اب یہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا، یا انسان برائی میں ایسا مشغول ہو جاوے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ اسی کا دیوانہ ہو گیا۔ تو یہ دوسری شکل یہ معیوب ہے، لیکن پہلی شکل یہ معیوب نہیں ہے، یہ اخص الخواص کو، بلکہ اخص الخواص کو حاصل ہوتی ہے، جو ہر ایک کو حاصل ہوتی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یعنی انسان اللہ رب العزت کے بارے میں سوچ کرے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے قریب قریب پہنچ جاوے تو اللہ کی محبت اور عظمت سے اس کا دل و دماغ ایسا معمور ہو جاتا ہے پھر دوسروں کو بھی اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے، جیسے میں نے کہا کہ منصور الحلاج ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابن عربی ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت میں ایسے سرشار ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا انا الحق، تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔
تو وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی اللہ رب العزت کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کو ایسا لگا جیسے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے چمٹ گئے. تو انہوں نے کہا انا الحق. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. تو وہ فنا فی اللہ ہو گئے. تو ان کے اس فنا فی اللہ کو جو ظاہری لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکے. اب جب وہ نہیں سمجھ سکے تو فنا فی اللہ کو اٹھا کر زندگی بنا دیا. فنا فی اللہ کو اٹھا کیا بنا دیا انہوں نے؟ زندگی. اسی لیے حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے منصور الحلاج نور اللہ مرقدہ کے اوپر مستقل کتاب لکھی، اس لیے کہ اس زمانے میں غیر مقلدین نے سر اٹھایا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منصور الحلاج کے سلسلے میں آپ لکھو. تو منصور الحلاج کے حالات کو آپ نے جمع کیا 250-300 صفحے میں، اور بہت شاندار انداز میں آپ نے ان کا تعارف کیا اور ان کے اوپر جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کا آپ نے جواب دیا. کتب خانے میں کتاب موجود ہے حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی کی، پردے سے تعلق رکھتی ہے. اس کتاب میں ان کے ایسی کرامتیں اور ان کے ایسے واقعات ذکر کیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والوں کے، کہ انسان واقعتاً دنگ رہ جاتا ہے کہ جب فنا فی اللہ لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ کا کیا حال ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ایسی ان کو طاقت اور ایسی قوت دی تھی کہ ایسی کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی تھی کہ انسان ماہ حیرت ہو جاتا تھا کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال ابن عربی وغیرہ بھی، اسی لیے ان کی کتابیں کسی کو جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی جیسے آدمی نے ان کا دفاع کرنے کے لیے خود ان کے حالات کے اوپر کتاب لکھی امام ابن عربی کے اوپر. اور حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ان کی کتاب پڑھنے کا، پڑھی ہو بھی مت زیادہ، تیرے سمجھ میں آئے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو چکے تھے یہ لوگ. یہ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرتے ہیں جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں من ولیہ اذا تحیر وتخبط عقلہ، اور اس کی عقل یہ بالکل حیران اور پریشان ہو جائے. تو یہ بیان کر رہے ہیں مصنف، اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جب اس کو مثال مانا جاوے، مثال واوی ولاہن سے اور ولہ سے اسے مانا جاوے. وکان اصلہ، اسی لیے آگے بیان کر رہے ہیں وکان اصلہ، کہا کہ اگر اس کو ولہ سے مانا ہے تو پھر کیا کہا؟ وکان اصلہ ولاہن. تو اس صورت میں اگر اس کو مثال واوی مانا گیا تو اس کی اصل بنے گی ولاہن. فقلبت الواو حمزۃ، اور پھر اس کے بعد واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا لاستثقال الکثرۃ علیہا، واو پر کسرہ کے دشوار ہونے کی وجہ سے. واو پر کسرہ ثقیل اس لیے کہ واو اپنے لیے ضمہ کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کسرہ دشوار ہے، لہذا اس پر واو پر کسرہ ثقیل اور دشوار ہو گیا. تو کہا استثقال الکثرۃ علیہا، استثقال الضمۃ فی وجوہ، جیسے وجوہ میں ضمہ اس کے اوپر دشوار ہے، وجوہ میں اس کے اوپر ضمہ کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے. تو کہا اسی طریقے سے اس کے اوپر وجوہ میں جیسے ضمہ دشوار ہوا تو ولاہ میں اس پر کسرہ تو بدرجہ اولا دشوار ہوگا، اس لیے کہ واو جو حرف علت ہے اس میں صحیح یہ ہے کہ وہ ساکین ہونا چاہیے اور اس سے پہلے اس کے موافق حرکت ہونی چاہیے. جیسے یقولو، واو ساکین ہے، اس سے پہلے پیش ہے بالکل سکون، ٹینشن نہیں. یا ساکین ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، سکون، ٹینشن نہیں. الف ساکین ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، ہمیشہ رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جہاں پر اس کے اوپر یا اس سے ماقبل اس کے حرکت اس کے موافق نہیں آئی تو پھر اس کو علماء صرف آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ قال اصل میں قول تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح، اس کو الف سے بدل دیا. یقول اصل میں یقولو تھا، دیکھ رہے یقولو واو ہے، واو پر ضمہ ہے، کہاں موافق ہے؟ موافق نہیں ہے، واو پر ضمہ دشوار ہے، لہذا ضمہ دشوار ہوا تو کہا کیا؟ کہا کہ اس کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا، واو ساکین ہو گیا، ما قبل مضموم ہو گیا، یقول سے یقول ہو گیا. تو کچھ بھی ادھر ادھر کرنا
تو استثقال کو دور کیا جاتا ہے، یعنی ثقالت کو اور اس پر جو بوجھ ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. کہا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ولاہن تھا اصل میں جیسے وجوہن، تو اسی طریقے سے ولاہن. پھر اس کے بعد کیا ہوا تو کہا کہ اب اس واو سے پہلے، اس واو کے واو سے ابتدا جو ولاہن ہے واو مکسور سے، یہ مشکل تھا، لہذا اس کو کس سے بدل دیا گیا؟ حمزہ سے بدل دیا. تو ولاہن سے کیا بن گیا؟ الہن. ولاہن سے کیا بن گیا؟ الہن. فقیل الہن کإعاء و اشاح، اس کی نظیر بیان کر رہے ہیں. کہا جیسے الہن اس کی نظیر ہے اعاء و اشاح. اعاء و اشاح. کہا اعاء اصل میں وعاء تھا. اعاء اصل میں کیا تھا؟ پھر کیا ہوا وہاں پر؟ کہا وہاں پر وہی پریشانی دو پیش آئی جو پریشانی ولاہن میں آئی کہ وعاء تھا، مثال تھا یہ، واو متحرک مکسور کلمے کے شروع میں واقع ہوا، کلمہ ثقیل ہو گیا، کلمے کی ثقالت کو دور کرنے کے لیے اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، تو وعاء سے الہن ہو گیا، وشاحن سے اشاحن ہو گیا. کہ وشاحن تھا، واو مکسور سے کلمے کا آغاز ہو رہا تھا، اس کا پڑھنا دشوار تھا، لہذا اس بنا پر اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، تو وشاحن سے اشاحن ہو گیا. اسی طریقے سے ولاہن تھا، واو مکسور تھا، اس سے کلمے کا آغاز دشوار تھا، لہذا اس کو کس سے بدل دیا گیا؟ حمزہ سے بدل دیا گیا. تو ولاہن سے کیا بن گیا؟ الہن بن گیا. اور پھر الہن سے اللہ کے لیے وہی تعلیل جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی کہ حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور الف لام تعریف کو اس پر کیا، الف لام کو اس کے اوپر داخل کر دیا گیا، تو الہن سے اللہ ہو گیا. تو گیا کہ ایک آپریشن ہوا ولاہن سے الہن بنانے کا، دوسرا آپریشن ہوا الہن سے اللہ بنانے کا. تو فرماتے ہیں کإعاء و اشاح، لیکن مصنف کو یہ مسلک پسند نہیں ہے، اس لیے مصنف اس پر رد کر رہے ہیں. وَيَرِدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَةٍ. کہا اس کی جمع یہ آلِهَةٍ آتی ہے، أَوْلِهَةٍ نہیں آتی ہے. رد یرد سے ہے، وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ. مصنف اصل میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں ثقالت کی وجہ سے اس طرح کی تعلیل ہوئی ہو تو وہ کلمہ جمع میں اپنے حرف اصلی کو لوٹا لیتا ہے. یردُّ الجمع، جمع اس کو واپس لے لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے وعاء، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اعاء ہو گیا. اب یہ وعاء جب اعاء ہوا، پھر جب اس کی جمع لائے تو کیا لاتے ہیں؟ جمع اوعیۃ. کیا جمع لاتے ہیں اس کی؟ وشاحن سے اشاحن بنایا. اشاحن سے جب اس کی جمع لائے تو کیا کی ہے؟ اوشیحۃ. کہا اسی طریقے سے اگر یہ آپ کے کہنے کے مطابق مثال ہوتا، مثال واوی ہوتا، تو اس صورت میں اس کی جمع اولیہۃ ہونی چاہیے، جبکہ اس کی جمع آتی ہے آلیہۃ. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آلیہۃ. جب اس کی جمع آلیہۃ آ رہی ہے، اولیہۃ کسی نے اس کی جمع بیان نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مثال قرار دینا صحیح نہیں ہے. اس کو مثال قرار دینا صحیح نہیں ہے. یا تو محموز مانو، یا پھر آگے جو بیان کر رہے ہیں اس کی بھی رد کریں گے مصنف. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اسے محموز ماننا یہی بہتر اور اولا اور افضل اور راجح ہے.
تو مصنف نے اسی کا یہاں پر جواب دیا کہ وَكَانَ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ، اور اگر واو چلا گیا ہے تو جمع اس کو لوٹا کر لے آتی ہے. جیسے تو پھر اس صورت میں آلیہتن ہونا چاہیے، اولیہتن ہونا چاہیے، نہ کہ آلیہتن. اور یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آ رہی ہے آلیہتن، نہ کہ اولیہتن آ رہی ہے. اب جب اس کی جمع اولیہتن نہیں آ رہی ہے تو اسے ولاہن سے مشتق مانا جا سکتا نہیں ہے. وقیل، اب تیسرا مسلک بیان کر رہے ہیں کہ یہ اجوف ہے، یعنی جہاں پر حرف علت عین کلمے کی جگہ پر واقع ہو کلمے میں تو اس کو اجوف کہتے ہیں. وقیل اصلہ لاہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی اصل ہے لاہ. مصدر لاہ یلیہ لیہن ولاہن، اس کا مصدر بیان کر رہے ہیں. لاہ یلیہ باب ضرب یضرب سے، لیہن ولاہن، یا تو اس کا مصدر لیہن آئے گا یا اس کا مصدر آئے گا لاہن. تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ الف یہ بیچ میں واقع ہو رہا ہے اور ساکین ہے، لہذا اس کو اجوف کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ ہفت اقسام میں سے اجوف ہے. تو حرف علت درمیان کلام میں واقع ہوا اس لیے اسے اجوف قرار دیتے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ اسے اجوف مانا جائے. کہا کہ اگر اس کو اسی سے مانا جائے لاہ سے تو اس کی وجہ تسمیہ کیا، کیونکہ ہر جگہ پر مصنف وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے اذا احتجب وارتفع کا اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا بلند ہونا اور نظروں سے اوجھل ہو جانا، حجاب ان سے چھپ جانا. احتجب چھپ جانا، ارتفع بلند ہونا. لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن ادراک الابصار، اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اللہ کی ذات یہ انسانوں کی نظروں سے کیا ہے؟ اوجھل ہے، اسے کوئی دیکھ سکتا نہیں. کہا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیا گیا کہ بھئی یہ لاہا برابر اس پر معنی کیا ہوتا ہے؟ فٹ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں لیکن یہاں پر بعض حضرات نے ایک بات یہ کہی ہے کہ مصنف کو محجوب کہنے کے بجائے مصنف کو متحجب کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیوں کہ دونوں میں فرق ہے. محجوب کے معنی کچھ ہے اور متحجب کے معنی کچھ ہے. اللہ کی ذات پر اگر محجوب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو چھپایا. تو تھوڑا سا اللہ کی طرف نقص کا گمان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کی طرف نقص کا گمان بھی صحیح نہیں. المستجمع لجميع صفات الكمال المنزہ عن جميع الرذائل، ورذائل سے پاک، لہذا اس کی طرف کسی نقص کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو پھر کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا مصنف کو کہنا چاہیے متحجب. تو اس صورت میں معنی کیا ہوتا کہ وہ چھپا نہیں، خود بخود چھپ گئے. محجوب میں معنی یہ ہوتا اپنے آپ کو چھپانا لازم آتا، اور متحجب میں خود بخود. تو کہا کیا اس میں فرق کیسے آپ کریں گے؟ کہا اس میں فرق ایسے کہ اللہ رب العزت کی ذات چونکہ جمالات اور جلالات کی جامع ہے، اس کے انوار کو کوئی، اس کی تجلیات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. قرآن نے بیان کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے اچھے لوگوں نے، بنو اسرائیل کے اچھے لوگوں نے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہ ہم تو
اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ آپ کو آ کر کتاب دے دے اور ہم سے کہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہ موسیٰ کو میں کتاب دیتا ہوں تو مانے، نہیں تو نہیں مانیں گے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا. تو اللہ رب العزت نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ان کو قرآن کہ بھائی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کہا غلط ہے آپ کا مطالبہ، لیکن وہ تھے بہرحال بنو اسرائیل گائے. تو پھر قرآن نے کیا بولے؟ فتجلی ربہ علی الجبل فجعلہ دکا، کہ اللہ کے ذات کی تجلی ہوئی. اللہ نے کہا کہ دیکھ اس کو ایسا بول، تو بعد میں دیکھیے. اللہ رب العزت اپنی تجلی، تھوڑی سی تجلی کرتا ہے پہاڑ پر. اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے گے تو پھر مانیں گے کہ تو بھی برداشت کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بھی بس کا نہیں. تو اللہ کی تھوڑی سی تجلی اس جبل پر ہوئی، فجعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. اللہ کی تجلی وہاں ہوئی، وہ ریزہ ریزہ ہوا، اس کو دیکھ کر یہ سب مر گئے. یہ پورے بنو اسرائیل کیا ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اور بڑی مصیبت. کہا کہ اللہ میں نہیں جا سکتا بنو اسرائیل کی طرف، وہ تو ایسا بولیں گے تو مار کے آیا ان کو زندہ کر. تو اللہ نے ان کو زندہ کر کر ان کے ساتھ واپس بھیجا. اب وہ ہمارے مفسرین میں اختلاف، آیا وہ مر گئے تھے یا وہ بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو بعض نے کہا مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے، لیکن ایسے بے ہوش ہوئے تھے کہ کھڑے ہونے کا امکان کم ہی تھا. اور بعض نے کہا نہیں یہ مر چکے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ کیا کہ انہیں زندہ کیا. تو اب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ چونکہ اللہ کی تجلی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو جو بنایا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یمن کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور اس وقت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کان اللہ، کہ یہ دنیا تھی کیسے بنی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ اللَّهُ فِي عَامَا، اللہ عاما میں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی اکیلی ایک ذات تھی. فَخَلَقَ الْخَلْقَ، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت کی تجلیات کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے عرش بنایا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو عرش کیوں بنایا ہے؟ الیاذ باللہ، کیا اللہ کو آرام کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو بادشاہوں کی طرح کوئی تخت کی حاجت ہے؟ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. چونکہ اللہ کی تجلیات کو دوسری مخلوق ضعیف اور کمزور ہے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہذا کوئی ایسا حجاب ضروری تھا جو اللہ رب العزت کی تجلیات کو، مخلوق کو اس سے بچا کر رکھے اور اس سے محفوظ رہے. لہذا اللہ رب العزت نے عرش بنایا اور اس عرش کو ایسا بنایا جو اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے. تو اللہ کی تجلیات کے لیے عرش یہ متحجب ہے. اب یہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ نے اپنے آپ کو جو چھپایا ہے وہ کیوں چھپایا ہے؟ وہ اس لیے نہیں چھپایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت اگر ظاہر ہو جاوے تو الیاذ باللہ دنیا کو نقصان ہو جاوے. نہیں، اللہ کا ظہور یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہذا اللہ متحجب ہوا. کیا مطلب؟ جب اس نے وہ بنا دیا تو خود بخود وہ چلا گیا. کس میں چلا گیا؟ حجاب میں چلا گیا. اور محجوب ماننے سے ایسا لازم آتا ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے پردہ کرنے کے لیے ایسا کیا. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں. اللہ متحجب ہو گیا ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ محجوب ہو گیا یہ کہنا درست نہیں ہے. تو فرماتے ہیں لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك البشر ومرتفع عن كل شيء، اور وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے.
وَعَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَعَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور اللہ رب العزت کے لائق کوئی نہیں، یعنی اللہ کی ذات ذات ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ندید ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کا۔ انسان جب جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اس کے بعد جب وہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا تبھی وہ سمجھ میں آئے، اس سے پہلے کسی کو وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے دنیا میں اتنی نشانیاں بنائی ہیں۔ یہ کون سو رہا ہے پیچھے کالے ٹوپی والا؟ ارے یہ آگے، تیرے آگے ابھی بھی سویا، یہ کھڑا کر اس کو، چشمے والے کو کھڑا ہو جا، کیوں سونے کے لیے آیا؟ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اب اس کے لیے فرماتے ہیں بطور استشہاد کے شاعر کا قول ذکر کرتے ہیں کہ حِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رِبَاحٍ يُشْهِدُهَا لَاهَهُ الْكِبَارُ۔ مصنف یہ تیسرے مسلک کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت کے نام کے مشتق منہ کو جن لوگوں نے اجوف قرار دیا ہے، ان کے لیے بطور استشہاد کے ایک شعر پیش کرتے ہیں کہ حِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رِبَاحٍ، کہا ابو رباح کی قسم کی طرح، يُشْهِدُهَا لَاهَهُ الْكَبِيرُ، جس کا گواہ اس کا معبود اکبر ہے، اس کا بڑا معبود ہے۔ تو یہاں پر لاہہ استعمال کیا ہے شاعر نے، یہ محل استشہاد ہے، لاہہ۔ یہ اصل میں ابو رباح ایک شخص تھا زمانے جاہلیت میں، تو وہ ابو رباح جو تھا اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا، اور وہ مسکین تھا، غریب فقیر تھا، تو قاضی نے اس کے اوپر دیت لازم کی۔ ان کے زمانے میں جو بھی وہ حکم اور قاضی بناتے تھے اس نے، اب 100 اونٹ دینے تھے، تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ بیچارہ مسکین غریب ہے، اس سے یہ نہیں بنے گا، کہا اس سے غلطی ہو گئی، اسے چھوڑ دو۔ تو حکم نے کہا ٹھیک ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ قسم کھا لے کہ آئندہ وہ ایسا کرے گا نہیں۔ تو اس نے فوراً قسم کھا لی، حلف اٹھا لیا، کہا واللہ باللہ لا اکررها، کہ اب آئندہ میں ایسی حرکت کروں گا نہیں۔ تھوڑے دن کے بعد اور ایک کو ٹپکا دیا، تھوڑے دن کے بعد کیا کیا، ایک اور کو مار ڈالا اس نے۔ تو اس وقت شاعر نے یہ شعر کہا كَحِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رِبَاحٍ يُشْهِدُهَا لَهُ الْكَبِيرُ، کہا کہ یہ بندہ تو بہت بھاری ہے، قسم کھاتا ہے اس کے بعد بھی وہی حرکت کرتا ہے کہ میں قسم کھا لیا تو وہ حرکت کو مکرر نہیں کرنا چاہیے، اب دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ اب یہ ضرب المثل بن گیا اہل عرب کے یہاں پر کہ جب کوئی جھوٹا آدمی اس طرح سے جھوٹی قسم کھائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے اس کو انت مثل ابی رباح، ارے یہ تو دوسرا ابو ربا لگتا ہے، قسمہ کھاتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں اسی ابی رباح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یشہدھا، تو مصنف محل استعارہ فرماتے ہیں لاہہ الکبا، کہا دیکھو یہاں پر شاعر نے لاہہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لاہہ یعنی الہ، لہذا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا اصل کیا ہے، لاہہ ہے، یعنی یہ اجوف ہے۔ وقیل علم لذاتہ، اب یہاں تک کہ مصنف نے مشتق کے سلسلے میں جو مسلک تھا، جو مسالک تھے، ان کو بیان کیا۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد اب آگے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا مسلک بیان کر رہے ہیں جس میں
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام کے سلسلے میں بعض حضرات نے اس کے جامد ہونے کو کہا ہے. تعلیل واجبی کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر اہل عرب نے یہ فرض اور واجب کیا ہو کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا واجب، تو وہاں پر تو کوئی مفر نہیں آپ کو، ویسا کرنا ہی پڑے گا آپ کو. لیکن ایک ہوتی ہے تعلیل جائز. تعلیل جائز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسا کریں مگر اس کی اصلی حالت پر چھوڑنا بھی جائز اور اس میں تعلیل کرنا بھی جائز، دونوں اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے یسالو، اس کو یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یسالو حمزہ متحرک ہے اور جب کلام کے بیچ میں حمزہ متحرکہ واقع ہو، محموز کلمہ ہو، تو اس کو اس کی حرکت کے مطابق الف سے بدلنا بھی جائز، حرف علت سے بدلنا بھی جائز اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑنا بھی جائز. تو یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسالو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب کلام شروع ہو رہا ہو اور کلام کے شروع میں اس طریقے سے ولاہن اور وعاؤن کی طرح آئے تو اسے بدلنا بھی جائز اور اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دینا بھی جائز. لہذا اسے وعاؤن بھی پڑھا جاتا ہے اور اسے اعاؤن بھی پڑھا جاتا ہے. حضرات قراء کا جو اختلاف ہے، اگر روایت حفص عن عاصم نے اس کو اوعیتہم قبل وعاء یفی پڑھا ہے تو قراء عشرہ میں سے کسی نہ کسی نے اس کو اعاء یفی بھی پڑھا ہوگا. سو کیا پڑھا ہوگا؟ اعاء یفی بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ جائز ہے. تو ہر تعلیل یہ وجوب نہیں رکھتی ہے، بلکہ تعلیل میں نے جو عام طور پر دیکھا ہے، تعلیل کے قواعد کو پڑھا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10 سے 20% تعلیل واجبی ہے، ورنہ 80% تعلیل جائزی ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اصل حالت پر بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو جہاں ایسا کرنا واجب وہاں پر تو چونکہ ایک کلمے میں بھی ایسا ہی ہے، لہذا اس کو وہاں پر روایت حفص عن عاصم میں کیا پڑھا گیا ہے؟ وعاء فیہ پڑھا گیا، وہاں پر اس کو اعاء پڑھا گیا نہیں. البتہ قراء عشرہ میں سے کسی نہ کسی نے اس کو اعاء ضرور پڑھا ہوگا.